شام کے سنہری سائے شہر کی بلندہ بالا عمارتوں پر جھک رہے تھے اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے لان میں طلباء کا ہجوم جمع تھا۔ سب کے درمیان وہ کھڑی تھی، زوہا شاہ، سادہ لباس، لمبے سیاہ بال، بڑی پراسرار آنکھیں اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے دنیا کی کوئی رنگینی اسے متاثر نہ کر سکتی ہو۔ وہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے فنڈ ریزنگ مہم چلا رہی تھی۔ ہر انسان کو تعلیم کا حق ہے، اس کی نرم مگر مضبوط آواز گونجی، اگر اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں تو ان پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ سب خاموشی سے سن رہے تھے، تبھی ایک زوردار بریک کی آواز آئی، سب کی نظریں مڑ گئی۔ کالی اسپورٹس کار سے علی خان باہر نکلا، لمبا قد، وجیح چہرہ، مہنگے لباس، آنکھوں میں بے نیازی اور ہونٹوں پر وہی مشہور مغرور مسکراہٹ۔ زوہا شاہ نے بھی ایک نظر اٹھا کر بڑی بیزار اور خفگی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے اس نے لوگوں کی توجہ ہٹا کر اس کا کام روک دیا ہو۔ اس کے دوست کہے لگا رہے تھے، "آ گیا شہزادہ"۔ کسی نے سرگوشی کی۔ علی خان نے لاپرواہی سے سن گلاسز اتارے اور نظریں گھمائیں۔ اس نے ہجوم کو دیکھا اور زوہا شاہ پر آ کر اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ وہ جیسے ساکت سا ہو گیا۔ بے شک زوہا شاہ کو دیکھ کر ایک بار بندہ ضرور کھٹک جاتا ہے۔ ایسا حسن اس نے بھی پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، اس میں وقار تھا، روشنی تھی، ایک عجیب کشش تھی۔ علی خان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ "یہ کون ہے؟" اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زاہد نے ہنس کر کہا، "زوہا شاہ، شہر کے مشہور بزنس مین شاہ نواز شاہ کی بیٹی، مگر مزاج میں عجیب سادگی، اور ہاں، تم جیسے لڑکوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔" علی کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ "انٹرسٹنگ۔" اگلے دن کیفیٹیریا میں زوہا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی بے تکلفی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زوہا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ "آپ شاید غلط میز پر بیٹھ گئے ہیں۔" علی ہلکا سا جھکا۔ "میں علی خان ہوں، مجھے معلوم ہے۔" "تو پھر مسئلہ؟" زوہا کی آنکھوں میں نفرت سی ابھری۔ "مسئلہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتی جنہیں اپنی دولت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔" علی کے دوستوں نے حیرت سے دیکھا۔ کسی نے آج تک علی خان سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر عجیب بات تھی، ہمیشہ کی طرح علی کو غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ مسکرایا۔ "دلچسپ ہو تم۔" زوہا اٹھ کھڑی ہوئی، جھکتے ہوئے اس کے قریب آئی اور سرد لہجے میں بولی، "اور آپ حد سے زیادہ خود پسند۔" پھر وہ چلی گئی۔ اس نے علی کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، اس لیے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ علی نے اسے جاتا دیکھا، اور پہلی بار کسی لڑکی کے انکار نے اسے زخمی سا کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، علی بدلنے لگا۔ پارٹیاں کم، آوارہ دوست کم، فضول خرچی کم۔ وہ زوہا کے قریب آنے کے لیے اس کے کاموں میں حصہ لینے لگا۔ غریب بچوں کے لیے عطیات، سوشل ورک، اسپتال وزٹ، سب حیران تھے۔ ایک دن بارش تیز ہو رہی تھی۔ زوہا یونیورسٹی کی لائبریری سے نکلی تو علی سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں چھتری۔ "میں چھوڑ دیتا ہوں۔" زوہا نے سرد لہجے میں کہا۔ "ضرورت نہیں۔" وہ آگے بڑھی، مگر بارش تیز تھی، اچانک پھسلنے لگی۔ علی نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ زوہا اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، دونوں کی سانسیں الجھ گئیں۔ علی نے سرگوشی سے کہا، "سنبھل کر۔" اس کے ہونٹوں کی سرگوشی بالکل اس کے کان کو چھو گئی۔ زوہا جیسے ساکت ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ خود کو اسے چھڑا نہیں پائی، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے۔" اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ علی اسے بے اختیار دیکھے جا رہا تھا۔ علی کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ "زوہا، پلیز، میں بدل گیا ہوں یار، میں اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ لوگ اتنی آسانی سے نہیں بدلتے علی خان۔" اس نے جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سے چھڑایا اور جانے لگی۔ علی خان نے ایک دم سے اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ زوہا گھبرا گئی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔
اس کی سانسیں رکنے لگی. اسے علی خان سے عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی. علی خان پلیز مجھے جانے دے. تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میری مجبوری؟ محبت کرتا ہوں تم سے. تم میری پہلی نظر کی محبت ہو. علی خان پلیز مجھے چھوڑ دیں. وہ منمنائی. نہیں، آج جب تک تم میری پوری بات نہیں سنو گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. علی اسے زبردستی کھینچ کر واپس لائبریری میں لے آیا. لائبریری میں مکمل سناٹا تھا. زوہا شاہ سر جیسے دسمبر کی سردی سے کانپ رہی ہو. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علی اس کے ساتھ کیا کرے گا. ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. علی نے اسے پیار سے ایک چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے نیچے قدموں میں بیٹھ گیا. دیکھو زویا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتی. زوہا کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. علی بے چین ہو گیا. پلیز زوہا رو مت، پلیز میری بات سنو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تم شرابی ہو. تم لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہو. میں نے تمہیں دیکھا ہے. میں تم سے محبت نہیں کر سکتی. میں چاہ کر بھی علی خان تم سے محبت نہیں کر سکتی. میرے دل میں تمہارے لیے محبت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. پلیز مجھے جانے دو. علی کی آنکھوں میں تھوڑی سی سختی ابھری. دیکھو زوہا، یہ تو طے ہے کہ شادی تو میری تم سے ہی ہوگی. اس کی آواز میں اتنی مضبوط تھی، اتنا یقین تھا کہ ایک لمحے کو زوہا سٹ پٹا گئی. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. آپ جانتے نہیں میرے بابا کو. جانتا ہوں. تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، تمہارے بابا میرے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں. ہوں گے لیکن تم میرے دوست نہیں. دوست تو کیا، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. علی شاہ کی آنکھوں میں جیسے سناٹا اتر گیا. زوہا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوگی. بیٹھ جاؤ. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. علی زور سے چلایا. زوہا کانپ کر گھبرا کر ایک دم سے بیٹھ گئی. دیکھو زوہا، میں تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں. بلکہ یوں سمجھو کہ تمہیں نہیں دیکھتا تو مجھے سانس نہیں آتی. علی کرسی پر اس کے اوپر تقریباً جھک گیا. زوہا کی سانسیں رکنے لگی. علی پلیز مجھے جانے دیں. میرا ڈرائیور میرا ویٹ کر رہا ہے. اس کا موبائل بھی رنگ ہو رہا تھا. شاید اس کی مما کی کال تھی. نہیں جانے دوں گا. جب تک تم اظہار نہیں کرو گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. کس چیز کا اظہار؟ جب میں تم سے محبت ہی نہیں کرتی، میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتی، تو کس چیز کا اظہار؟ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی. تم پاگل ہو علی خان. محبت زبردستی نہیں ہوتی. لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا یار. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا. میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں گا. دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں ہے علی خان. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. علی اس کے منہ پر مکمل طور پر جھک گیا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہونٹ بالکل اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہو رہے تھے. علی پلیز. زوہا کی سانسیں اکھڑنے لگیں. علی نے اپنے پیار کی مہر اس کے ہونٹوں پر ثبت کر دی. زوہا کا جسم جیسے بے چین ہو گیا اور اسے لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو. اس کی بس سانسیں چل رہی تھیں لیکن وہ ساکت تھی. علی نے اسے دیکھا اور خاموشی سے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا. زوہا اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی بمشکل گاڑی تک آئی. گاڑی میں بیٹھ کر اسے نہیں پتہ چلا وہ کس ٹائم گھر پہنچی کس ٹائم نہیں. اور علی بارش میں بھیگتا کھڑا اسے دیکھتا رہا. وہ جا رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے دور جا رہی ہے. کچھ ہفتے کے بعد زوہا کے والد کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا. صرف ایک شخص مدد کر سکتا تھا، علی خان کے والد. لیکن شرط سخت تھی.
اگر زوہا علی سے شادی کر لے۔ زوہا پر قیامت ٹوٹ پڑی، اس نے انکار کیا، مگر والد کی عزت اور خاندان کی بقا کے لیے اسے ہاں کہنا پڑی۔ شادی ہو گئی، مگر نکاح کے وقت زوہا کی آنکھوں میں نفرت تھی اور علی کی آنکھوں میں خاموش محبت۔ کمرے میں گلابوں کی خوشبو تھی، زوہا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، علی آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ زوہا، مت آئیے قریب، علی رک گیا۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ زوہا مڑی۔ ڈرامہ مت کیجیے، علی نے تلخ مسکراہٹ سے کہا۔ اگر تم یہی سزا دینا چاہتی ہو تو قبول ہے۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ زوہا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے؟ اسے یونیورسٹی کی وہ رات یاد آ گئی۔ لائبریری میں تنہا خاموشی میں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ زوہا چاہ کر بھی اسے بلا نہیں پا رہی تھی۔ کیا یہ واقعی بدل گیا ہے؟ رات گہری تھی، زوہا کو ڈراؤنا خواب آیا، وہ گھبرا کر چیخی۔ علی فوراً اس کے پاس پہنچا۔ زوہا، اس نے بے اختیار اسے باہوں میں بھر لیا۔ زوہا کانپ رہی تھی۔ علی اس کے بال سہلاتا رہا۔ میں ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ کچھ لمحوں کے بعد زوہا کو احساس ہوا کہ وہ علی کے سینے سے لگی ہے۔ اس نے الگ ہونا چاہا، مگر علی نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ سو جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا۔ زوہا اس قدر گھبرا گئی تھی، اس قدر ڈر گئی تھی کہ وہ علی کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ علی اسے بے اختیار دیکھتا رہا۔ شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر زوہا اس کے قریب ہی نہیں آ رہی تھی۔ آج شاید پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ زوہا نے کئی بار اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی لائبریری کی وہ رات بلا نہیں پاتی تھی۔ صبح زوہا نے آنکھیں کھولی تو علی بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے سو رہا تھا اور وہ اس کی گود میں بے سدھ پڑی تھی۔ علی کے ہاتھ اس کے چہرے پر تھے۔ زوہا بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں ساری رات اس کی گود میں سوئی رہی ہوں؟ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ ساری رات بیٹھا رہا کہ کہیں میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ زوہا اٹھی، شاور لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ علی بھی اٹھا، دیکھا اسے زوہا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ آج ڈنر پر چلے؟ علی نے زوہا سے کہا۔ زوہا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، وہ خاموش رہی۔ خاموشی کا مطلب رضامندی ہوتا ہے۔ علی شرارت سے اس کے سامنے جھکا۔ زوہا نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی چین اٹھا کر گلے میں ڈالنے لگی۔ چین بند نہیں ہو رہی تھی۔ علی نے اس کے ہاتھ سے چین پکڑ لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ زوہا چلائی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ علی نے مضبوطی سے کھینچ کر اسے دوبارہ سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی گردن سے بال ہٹائے۔ علی پلیز۔ وہ مچلتی رہی، مگر علی نے باہوں میں سختی سے اسے پکڑ لیا، پھر اسے سیدھا کھڑا کیا اور اس کے گردن سے بال ہٹا کر چین اس کی بند کر دی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ علی نے اس کی گردن پر ایک مہر ثبت کر دی۔ علی پلیز چھوڑے مجھے۔ علی نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ زوہا کی باہیں علی کی گردن میں آ گئیں۔ علی اس پر جھکتا گیا، وہ گرنے والی ہو گئی۔ علی پلیز مجھے چھوڑیں، وہ منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا تھا۔ علی شرارت سے اور جھک گیا اور اس کے ماتھے پر ایک مہر ثبت کر دی۔ زوہا پگھلنے لگی، لیکن اس کی مزاحمت اب پہلے جیسی مزاحمت نہیں تھی۔ علی نے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کیا کر رہے ہیں علی؟ وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ علی شرارت سے لائٹ کی طرف بڑھا اور اس نے لائٹ آف کر دی۔ زوہا گھبرا کر بیڈ سے اتر آئی۔ علی پلیز، کیا کر رہے ہیں؟ چلیں نا، آپ کہہ رہے تھے ہم ڈنر پر چلیں گے۔ نہیں، بس آج کمرے میں ہی ڈنر کرتے ہیں۔ علی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ زوہا دروازے کی طرف لپکی، مگر علی نے اسے پکڑ لیا۔ چلیں نا، ڈنر پر چلتے ہیں۔
آؤ پہلے میری بات سنو۔ علی نے اپنی سائڈ ٹیبل کھولی، وہاں سے ایک گفٹ ریپ نکالا، اسے کھولنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ ہے کچھ۔ اس میں خوبصورت سا بریسلٹ تھا، اس کی نازک کلائی میں اس نے پہنا دیا۔ ڈائمنڈ کا بریسلٹ بہت پیارا تھا۔ تھینک یو۔ اور علی جیسے سرشار سا ہو گیا۔ زوہا پلیز اب بس کر دو یار، اب برداشت نہیں ہوتا۔ علی اس پر تقریباً جھک گیا تھا۔ زوہا آہستہ آہستہ نیچے ہوتی گئی اور تقریباً بیڈ پر گر ہی گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے ہی تو سب کچھ کیا ہے۔ علی اس کے اوپر ایک دم سے آ گیا۔ علی دیکھیں، ہم چلتے ہیں نا ڈنر پر۔ زوہا مزاحمت تو کر رہی تھی مگر اس کی مزاحمت اب جیسے دم توڑ رہی تھی۔ کہیں دور جیسے محبت خاموشی سے جنم لے رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں گھڑی کی سوئیاں جیسے سانس لے رہی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زوہا شاہ بستر پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں سامنے صوفے پر سوئے علی پر جمی تھیں۔ شادی کو اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، جن میں اس نے علی کو ہر ممکن اذیت دی تھی، کبھی طنز، کبھی سرد لہجہ، کبھی بے رحمی، مگر علی نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ خاموشی سے سب سہتا رہا، ہنستا رہا، جیسے واقعی اسے اپنی سزا قبول ہو۔ اور یہی چیز زوہا کو دل کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ بار بار سوچتی اگر یہ دکھاوا ہے تو اتنا سچا کیوں لگتا ہے۔ اگلی صبح زوہا اپنے کمرے میں علی کی الماری ترتیب دے رہی تھی کہ ایک فائل نیچے گری۔ اس میں کچھ اسپتال کی رسیدیں تھیں اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ۔ اس کی نظر تاریخ پر گئی۔ یہ وہی دن تھا جس دن اس کے والد کے کاروبار کو بڑا نقصان ہوا تھا۔ رپورٹ پڑھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ علی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک مشکل سرجری کروائی تھی تاکہ اس کے والد کی کمپنی بچانے کے لیے سرمایہ فراہم کر سکے۔ اس نے اپنی قیمتی زمینیں بیچ دی تھیں، صرف اس لیے کہ زوہا کے والد کی عزت زندہ رہ سکے، اور اس نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں۔ زوہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس لمحے دروازہ کھلا، علی اندر آیا، اس کی نظریں رپورٹ پڑھی تو وہ خاموش ہو گیا۔ تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ علی ہلکا سا مسکرایا۔ محبت احسان نہیں جتاتی۔ یہ جملہ زوہا کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آئی، کانپتی آواز میں بولی، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ علی نے نرمی سے کہا، تمہارا حق تھا۔ زوہا کی پلکوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور تم نے کبھی بدلہ کیوں نہیں لیا؟ علی کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں زوہا، اتنی کہ تمہاری نفرت بھی قبول تھی۔ یہ سن کر زوہا ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ علی جیسے ساکت رہ گیا۔ پھر آہستہ سے اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ اس نے کئی بار زوہا کو اپنے قریب کیا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی، لیکن جتنی بار بھی اس نے اسے قریب کیا، خود سے کیا، زوہا کبھی اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ آج پہلی بار علی نے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ زوہا نے بھی پہلی بار دل سے اس لمس کو محسوس کیا، قبول کیا۔ مجھے معاف کر دو۔ علی اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی، بس اتنا کہہ دو کہ اب مجھ سے نفرت نہیں۔ زوہا نے سر اٹھایا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، نفرت تو بہت پہلے ختم ہو گئی تھی، شاید مجھے خود خبر نہیں ہوئی۔ علی کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ پھر زوہا کے لب کانپے، میں تم سے محبت کرتی ہوں علی۔ یہ سن کر علی جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے زوہا کے چہرے کو تھاما۔ دوبارہ کہو۔ زوہا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ علی نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی، ان کی نظریں ملی اور پھر بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا، پھر آنکھوں پر اور رخساروں پر۔ زوہا کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ علی نے دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوا، ایک ہلکا محبت بھرا بوسہ جس میں برسوں کی تڑپ تھی، جس میں وعدہ تھا، احترام تھا، محبت تھی۔ زوہا نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے سپرد کر دیا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا محبت چھیننے سے نہیں ملتی، محبت تو خاموشی وفا سے دل میں اتر جاتی ہے۔
اسی رات موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زوہا بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، بارش کے قطرے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ پیچھے سے علی آیا، اس نے خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ زوہا مسکرا دی۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ علی نے اس کے کان کے قریب سرکوشی کی۔ یہ کہ اللہ نے میری دعا سن لی۔ زوہا مڑی، اس کی گردن میں بازو ڈال دیا، اور میری دعا تم تھے۔ بس مجھے دیر سے سمجھ آیا۔ علی نے اسے اٹھا لیا۔ زوہا ہنس پڑی۔ علی، آج تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ وہ جھکا اور اس کے لبوں پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ بارش برستی رہی، ہوا گنگناتی رہی، اور دو دل جو نفرت سے شروع ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے محبت میں ڈھل گئے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک محبت پروان چڑھنے لگی۔ زوہا نے اپنا آپ علی کے سپرد کر دیا۔ اس کی باہوں میں اسے سکون آنے لگا۔ اسے لگا جیسے یہی زندگی ہے۔ دونوں کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئی صبح ہوئی، ایک نئی روشن صبح۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کے رومانوی ناولز کے لیے بیل آئیکن بٹن پریس کر لیں۔